بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 345 یعنی 345 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی 10 دن کی تاخیر کے بعد آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ذرا مختلف موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ انگریزی معاف کیجیے عربی زبان کے 3 لفظ ہیں جن کا ہجے ایک ہی ہے، میم، لام اور کاف۔ اس کو ملک بھی پڑھتے ہیں، ملک بھی، ملک بھی اور ملک بھی، اور ان سب کے معنی بالکل الگ الگ ہیں۔ تو آج میں اصل میں 2 قسم کے ملک ہیں پاکستان میں جن کا تذکرہ کروں گا، جن میں سے ایک تو مرحوم ہو چکے ہیں، ایک ابھی زندہ سلامت ہیں، پاکستان سے مفرور ہیں وہ۔ تو یہ 2 ملک جو ہیں ان کا تھوڑا سا میں موازنہ کروں گا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنے کردار کے لحاظ سے اچھا اور برا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک ملک لفظ کا تعلق ہے تو اس ملک کے معنی ہیں بادشاہ، فرمانروا، حاکم، یعنی برتر شخصیت، وہ ہوتا ہے ملک۔ تو پاکستان میں میرے نظر میں ان دنوں 2 ملک کا خیال آیا، تو میں نے پھر سوچا کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ ان میں سے ایک ہیں ملک معراج خالد اور ایک ہے ملک ریاض حسن۔ تو یہ 2 ملک ہیں جو اس ملک پر کسی نہ کسی طرح چھائے رہے اور جن کا تذکرہ کرنا پاکستان کی تاریخ میں ضروری ہے۔ تو پہلے تو میں بتا دوں کہ ملک لفظ جو ہے عربی کا، اس کے معنی ہیں فرشتے، جس کی جمع ملائک ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے ملک، خطۂ زمین کہہ لیں، دیش کہہ لیں، جگہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، وطن کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد ہے ملک۔ ملک کے معنی ابھی بتا چکا ہوں میں، یہ بادشاہ، فرمانروا، حاکم، سلطان، یعنی برتر کوئی شخص ہو اسے ہم ملک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے ملک۔ ملک سمجھ لیں مال و جائیداد، ملکیت جس سے لفظ بنا ہے، پیسہ، دولت اور جاگیریں، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ملک کہلاتی ہیں۔ انگریزی کا بھی ایک لفظ ہے ملک، جس کے معنی دودھ کے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان میں جن 2 ملک کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ایک خاتون عائلہ ملک بھی مشہور رہی ہیں، جو ہمارے جو سابق سربراہ رہے، وزیر اعظم رہے عمران خان، ان کی پسندیدہ خواتین میں شامل تھی وہ، اور یہ کرپٹ لوگوں کا جو ٹولہ تھا اس میں بہرحال وہ تھیں۔ اور حیرت انگیز طور پر مغربی پاکستان جو ایوب خان کے زمانے میں 4 صوبوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا تھا، ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان، تو مغربی پاکستان پر جو گورنر بنائے گئے تھے وہ تھے ملک کالا باغ، نواب امیر محمد خان، ملک آف کالا باغ۔ یہ خاتون جو ہے ملک، جن کا عائلہ ملک جن کا ذکر کر رہا ہوں، ہماری بدقسمتی یہ کہ یہ ان ملک صاحب کی یہ سمجھ لیں کہ پوتی ہے۔ بہرحال ان کا کردار اچھا نہیں رہا، اور اخلاقی طور پر بھی، اس لیے میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اس وقت میرے سامنے سب سے پہلے تو آ رہے ہیں ملک ریاض صاحب، جو بہت مشہور ہیں اس وقت، پوری دنیا میں اس وقت ان کا چرچا ہے۔ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ یہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اس غریب گھرانے کا یہ حال تھا کہ یہ چائے لے کر دفتروں میں جاتے تھے۔ اتنے غریب تھے کہ ان کی خدمت، ان کو جو معاوضہ ملتا تھا تو چائے پہنچاتے تھے دفتروں میں، اور وہاں سے ان کو جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گزارا کرتے تھے۔ بعد میں یہ کلرک ہوئے، اور اس کے بعد جائیداد کے اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو پراپرٹی ٹائکون کہا جانے لگا۔ تو ایک بہت بڑی شخصیت، پوری دنیا میں
شاید ہی کسی کے پاس جائیدادیں اتنی ہوں جتنی ان کے پاس ہے۔ اور پاکستان کی شخصیت پنجاب میں پیدا ہوئے، پنجاب کے ایک علاقے میں، اور ان کی پیدائش کا سال ہے 1954۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 70 سال کے ہیں اس وقت، لیکن دولت کی ہوس آج تک ختم نہیں ہوئی۔ یہ لوٹ لوں، یہ کھا جاؤں، اس کی زمین پر قبضہ کر لوں، یتیموں کا، بیواؤں کا، سب کا، کسی کا خیال نہیں کیا، اور ہر ایک کی جائیدادیں اونے پونے داموں خریدی۔ اب ویسے عطیائی یا ڈرا دھمکا کے، دھونس اور دھاندلی کے ذریعے زبردستی قبضہ کر کے، اور پھر کروڑوں اور اربوں کے حساب سے کمایا۔ پھر پاکستان میں بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ بحریہ نام جو ہے ہماری پاکستان نیوی کا ہے، تو اس لیے اس نام سے کوئی کاروبار کر نہیں سکتا تھا۔ ان کو پتہ نہیں کیسے اجازت ملی ہوئی تھی، اور یہ اب تک بحریہ ٹاؤن کے نام سے پاکستان سے مفرور ہیں۔ یہ تو دبئی میں اور ادھر ادھر جا کر یہ وہاں یہی پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، اور بحریہ ٹاؤن ہی کے نام سے وہاں اب لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ جو لوٹ مار کر کے لوگوں سے جو پیسہ لیں گے لوٹ مار کا، اور اس پیسے پر پاکستان میں گرفت ہوگی کہ آیا کہاں سے پیسہ۔ تو بہرحال یہ وہاں اب انہوں نے کاروبار شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں تو وہ بے پناہ جائیدادیں انہوں نے اونے پونے داموں یا مفت یا دھوس دھمکی دھاندلی کے ذریعے جمع کی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ 70 سال کی عمر میں یہ ابھی تک ان کی دولت کی ہوس نہیں گئی۔ یہ اس پیسے کو لے کر کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں نا قبر میں جب جائے گا آدمی تو ایک کفن ہوگا جس کے اندر جیب بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا مال و دولت، اسباب، لوٹ مار، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کر، بلکہ اس میں قتل و غارت گری بھی شامل رہی ہے، ان سب سے کمایا ہوا یہ مال یہ قبر میں تو کام آئے گا نہیں، اور 70 سال کی عمر میں ابھی تک ہوس ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ اپنی اولاد کے لیے یا اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو عیش تو وہ کریں گے، عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ ہے نا قرآن کی آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں کثرت کی اس نے ہوس نے قبروں تک پہنچا دیا ہے۔ قبر میں جانے کا تصور جب آدمی کو آتا ہے، خاص طور سے بڑھاپے میں، تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ صاحب ملک ریاض صاحب آج تک بلیک میلنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور اپنے جتنے پوری دنیا میں ان کے تعلقات ہیں، وسائل ہیں، ان کو کام میں لا رہے ہیں۔ انہوں نے کمال یہ کیا کہ زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کو خریدا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے، حاضر سروس کی تو میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا ہے، بات نہیں کرتا، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد تمام فوجیوں کو بڑی بڑی تنخواہیں دے کر اور جائیداد کے معاملات میں یعنی کام پر رکھا، ڈرانے دھمکانے کا کام۔ فوجیوں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو ڈرانے دھمکانے کا کام لینے کے لیے بڑی بڑی تنخواہیں دی، اور نام بھی ویسے بحریہ ٹاؤن، جو قطعاً ناجائز ہے۔ حکومت پاکستان کو سب سے پہلے تو اس پر پابندی لگنی چاہیے نام پر۔ یہ بحریہ ٹاؤن کیسے لگ گیا؟ کل کو فضائیہ ٹاؤن بھی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بری ٹاؤن بھی ہو جائے گا۔ تو فوج کے نام کو استعمال کرنا لوٹ مار کے لیے، جائیداد کی ناجائز خرید و فروخت کے لیے، یہ پاکستان میں ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ تو دنیا میں شاید کہیں بھی ممکن نہ ہو۔ تو انہوں نے کمال دیکھیے کہ نہ صرف فوجیوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد خریدا، بلکہ بیوروکریسی، اعلیٰ افسران، ان کو خریدا، ان کو بڑے بڑے لالچ دیے، عہدے دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حکمران خاندان کے لوگوں کو خریدا۔ ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ لاہور میں جو بلاول ہاؤس بنا ہوا ہے وہ ملک ریاض صاحب کا،
نے بنا کر دیا ہے۔ زمین بھی انہوں نے خریدی اور بہت بڑا بنگلہ یا بہت بڑی کوٹھی بنا کر انہوں نے ان کو دی ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کس کس کو، جتنے حکمران خاندان آتے گئے یہ ان کو پیسے دے کر خریدتے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ سیاستدانوں کو بھی انہوں نے بہت ساروں کو خریدا، پھر صنعت و تجارت کے لوگوں سے۔ اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے صحافیوں کو خریدا بڑے پیمانے پر۔ بڑے بڑے نام، آپ جتنے اینکر پرسن اور خبر بنانے والے، خبر نشر کرنے والے لوگ ہیں ان کے نام لے لیجیے آپ، ہر ایک کو کروڑوں روپیہ ملک ریاض نے دیا، لاکھوں روپیہ دیا، بنگلے دیے، کاریں دی، اور وہ سب بک گئے۔ لفظوں کو بیچ کر انہوں نے یہ مال کمایا۔ میں ایک بات کبھی چلیے آج بتا ہی دیتا ہوں میں، کہ میں نے زندگی میں 2 شعبے اپنائے تھے آمدنی کے لیے۔ ظاہر ہے پیسہ تو چاہیے آدمی خرچ کے لیے، تو ایک تدریس کا، آپ یقین کریں تدریس میں بھی بے ایمانی کی انتہا میں نے دیکھی تو میں وہاں سے چھوڑ کے چلا آیا، میں نے کہا میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا میں نے وکالت میں بھی کوشش کی، مگر وکالت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 1% بھی ایمانداری کا پیسہ نہ ہو اس میں، 1% وہ چھوڑ کے آیا۔ پھر صحافت کی دنیا میں آیا۔ صحافت کی دنیا میں جس حد تک ممکن ہوا دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے، لیکن یہاں بھی آ کر جب بہت گڑبڑ دیکھی تو آخر اس کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اب یہ گوشے کمال کے نام سے یہ چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوں جس میں مجھے کوئی آمدنی نہیں ہے، یہ محض بڑھاپے کا وقت گزارنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ جو میرے اپنے تجربات ہیں، جو میرا مطالعہ ہے، جو کچھ میں نے دنیا سے سیکھا ہے، وہ اپنے جونیئرز کو، اپنے احباب کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ تو انہوں نے صحافیوں کو بھی نہیں بخشا۔ میں نام ایک کا بھی نہیں لینا چاہتا، ایسے بڑے بڑے نام، کسی ایک بڑے صحافی کا نام آپ لے لیجئے، اس کو ملک ریاض نے خریدا۔ پھر سارے، میں تو اس لیے ایک کہا، ایک مثال دی، کسی ایک بڑے کا نام لے لیجئے جو سب سے بڑا سمجھتے ہوں کہ بہت مشہور ہے، بہت زیادہ مال ویسے بھی کما رہا ہے، اس نے بھی پیسہ لیا ملک ریاض سے۔ تو ملک ریاض صاحب کا یہ کارنامہ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں تو سیاہ حروف سے ہمیشہ رہے گا، اور اس پر کوئی دو رائے بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ آج کل پتہ نہیں دبئی فرار ہیں یا کہاں غائب ہیں پاکستان سے، اور کوشش ہو رہی ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کا تحویل ملزمان کا مطلب معاہدہ ہے، مطلب ہم ان سے مانگ سکتے ہیں کہ ہمارا آدمی دو ہی ہے۔ دیکھیں آتا ہے یا نہیں آتا اللہ جانے، اس لیے کہ اس کے پنجے تو پوری دنیا میں گڑے ہوئے ہوں۔ اب آ رہا ہوں میں دوسرے ایک ملک کی طرف، وہ ہیں ملک معراج خالد۔ سب جانتے ہیں کہ میں اسلامی نظام کا قائل ہوں، اسلام کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے میری دوستی، ہم آہنگی اور تعلقات ہیں۔ سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم اور اس طرح کے جتنے ازم ہیں وہ سارے قابل نفرت ہیں، انسانی استحصال کا ذریعہ ہیں، جنہیں میں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، اس لیے کہ انسان کا تو وہ ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے دوسرے ازم ہیں یہ سارے انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور استحصال کا ایک دوسرے انداز میں طریقہ اختیار کیا انہوں نے۔ کیپٹلزم تو مشہور ہی ہے، سرمایہ داری کا جو نظام ہے وہ تو آج تک خون چوس رہا ہے غریبوں کا۔ انہوں نے غریبوں کے نام پر جو قتل و غارت گری کی ہے، جو لوٹ مار کی ہے، وہ بھی پاکستان کی طرح۔ اب تو لوگ سوشلزم اور کمیونزم کا نام لیتے بھی نہیں ہیں عام طور سے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں میں پیپلز پارٹی کا سخت مخالف رہا ہمیشہ، کمیونزم کا، سوشلزم کا، کیپٹلزم کا، تمام ازم کا میں مخالف رہا۔ لیکن ملک معراج خالد صاحب جو کمیونزم یا سوشلزم کے حامی تھے، بلکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے پرچار کرنے والے تھے،
اس شخص کے کردار کی میں آج تک تعریف کرتا ہوں، ان کے نظریات جو بھی رہے ہوں، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا، جو زندگی گزاری، جتنی صاف ستھری زندگی گزاری، ایسی زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، مجھ جیسے آدمی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ نگراں وزیر اعظم بنے پاکستان کے بے نظیر بھٹو کے بعد، تو یہ جب کراچی آئے تو کھارا در میں اے ڈی کا سینٹر، وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے چائے پی انہوں نے، وزیر اعظم پاکستان نے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ان کی گاڑی کہیں ادھر ادھر گئی ہوئی ہوتی تھی، وزیر اعظم والی گاڑی، تو یہ رکشے میں بیٹھ کے اور وہاں چلے جاتے تھے اسمبلی۔ ایسے اللہ والے درویش صفت ملک معراج خالد، جن کی سوشلسٹ کمیونسٹ ہونے کے باوجود مجھ جیسا یعنی نظریات کا کٹر مخالف بھی تعریف کر رہا ہے، تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ملک معراج خالد کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ یہ 1916 میں پیدا ہوئے تھے، پنجاب ہی میں پیدا ہوئے، یہ بھی وہیں کی پیداوار ہیں۔ یہ رکن اسمبلی بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، اور وزیر بھی رہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے جو کام کیا وہ مثالی کام تھا، اور بڑے کارنامے نہ کیے ہوں تب بھی مثال قائم کی کہ کس طرح ایک حکمران عام لوگوں میں گھل مل کر بھی کام کر سکتا، قطعاً کر و فر نہیں، کچھ نہیں، ہٹو بچو نہیں، عام لوگوں میں گھلنا ملنا۔ تو ملک معراج خالد کو میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے باقاعدہ اخباروں میں اس زمانے میں خبر چھپی تھی جب یہ نگراں وزیر اعظم تھے پاکستان کے۔ پھر یہ اصل میں وکیل بھی رہے۔ اچھا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ، جیسے ملک ریاض کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چائے بیچتے تھے یا چائے سپلائی کرتے تھے، ایسے ہی بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ بھی چائے کا کام کرتے تھے۔ لیکن بہرحال ان کا کیریکٹر دیکھ لیجئے اور ملک ریاض کا کیریکٹر دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے ملک کی جیسی تیسی خدمت تو بہت کی، انہوں نے اپنی خدمت کی، اپنے قبر کو جہنم کی آگ سے بھرا انہوں نے، اور اپنے ورثاء کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے مجھے نہیں معلوم، کچھ ملے گا بھی نہیں، ملے گا بھی یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا ملک معراج خالد کی۔ ایسی شخصیتیں چاہے کمیونزم میں ہو، سوشلزم میں ہو، کیپٹلزم میں ہو، اگر وہ عوام کی ہمدرد ہے، عوام کی خدمت گزار ہے، تو وہ لائق تحسین ہے۔ تو آج میں ملک ریاض کے مقابلے میں ملک معراج خالد کا جو تذکرہ کر رہا ہوں، یہ دراصل انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا 2003 میں، یعنی آج سے 21 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے جو عمر پائی تھی وہ 87 سال، 87 ایئرس کی عمر پائی تھی۔ اس عمر میں جو کچھ یہ کما کر لے گئے ہوں گے، اللہ کے ہاں یقیناً وہ مقبول ہوگا۔ اور ظاہر مسلمان تو تھے ہی، وہ کمیونزم ایک الگ سے سیاسی نظریہ ان کا تھا، جو وہ اپنی جگہ اللہ نے یقیناً ان کی بخشش کی ہوگی، انہیں معاف کیا ہوگا، اس لیے کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک فلیٹ تھا ان کے پاس، اور کچھ نہیں تھا، مال و جائیداد کچھ نہیں، عہدہ و منصب جو بھی تھے وہ سب عارضی طور پر خدمت کے لیے، اور سب یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے یقیناً وہ مقبول رہے ہوں گے، اور اللہ نے، مجھے تو یقین ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کیا ہوگا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، باقی بشرط زندگی باقی